अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज हम कह सकते हैं वाओ सिचुएशन मार्केट में देखी गई है। 1,10,000 से अबव मार्केट का क्लोजर रहा। वाकई ये जो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं या जो मार्केट की एक पोजीशन है वो डेली बेसिस पे इतना हायर साइड पे पंच करना, इसका एक ट्रस्ट हम कह सकते हैं कि कंटेन होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, वॉल्यूम्स है और मार्केट के अंदर जो डे ट्रेडर्स का चार्म है वो काफी खुशाइन बात है। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मार्केट के अंदर 1900 प्लस पॉइंट्स का एक दिन में इन सिंगल डे अचीव होना और साथ साथ 1,10,000 रुपए हम कह सकते हैं पॉइंट्स का माइलस्टोन अचीव होना, ये एक बड़ा हम कह सकते हैं पॉजिटिव जोन में मार्केट ने पंच किया। साथ साथ जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उनका यकीनन इसमें हाथ है। खासकर करेंसी का, एक सस्टेनेबल करेंसी का होना किसी भी जो कंट्री है उसके लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। साथ साथ अगर हम बात करें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में एफडीआई के हवाले से, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं उसके हवाले से, या फिर हम बात करें उन बिजनेसेस के हवाले से जिनके ऊपर कभी बात भी नहीं हुई, आईपीपीस के हवाले से बात करें तो यहाँ पे भी कुछ नेगोशिएशंस जारी हैं। तो चीजें ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक पॉजिटिविटी है जिसका इंपैक्ट हम डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के अंदर देख रहे हैं। डिटेल डिस्कशन करेंगे आज। इसके साथ साथ हम बात करेंगे रेमिटेंसेस वाले से। 35 to 36 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस आने वाले हैं इस साल के अंदर। ये भी फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं इन द हिस्ट्री होगा, क्योंकि आज से पहले 32 बिलियन डॉलर्स के अलावा कभी भी क्रॉस नहीं किए। तो ये भी हमारे लिए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री होगी कि मार्केट में यानी कि इकोनॉमी के नंबर्स का इतना ज़्यादा गेन होना। एक हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स का बढ़ना, दूसरी तरफ रेमिटेंसेस का बढ़ना। हमारे लिए तकरीबन 70 बिलियन डॉलर्स का एक किटी में पैसे मौजूद होना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से। तो ये चीज़ें बहुत खुशाइन होंगी। साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज की भी बात करें तो यहाँ पे तो एक ऐसे ही विन विन सिचुएशन है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व्स भी ज़्यादा हो चुके हैं 16.6 बिलियन डॉलर्स के। तो हमारे लिए अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रही है। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके हवाले से भी। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल है, उनको खुशामदीद कहते हैं। और उससे पहले मैं चाहती हूं कि स्टॉक एक्सचेंज के हम नंबर्स देख चलें। आज के दिन जो स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन रही है, 100 इंडेक्स की पोजीशन हुई है। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन कि आज के दिन मार्केट ने क्या नंबर्स पंच किए और कितना। 1,08,895.65 के लेवल पर मार्केट का आगाज हुआ आज, जो कि बहुत ज्यादा खुशाइन बात है। कल के दिन भी हमने देखा था कि मार्केट में जो है वो ये एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट बुक हुआ था। आज भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी चेंज देखी गई है। सो ओपनिंग साइड पे मार्केट यकीनन कल का ही क्लोजर है। साथ साथ हायर साइड पे मार्केट गई 1,11,012.01। कल की याद दहानी करवाते चलें आपको कि कल मार्केट ने इंट्राडे हाई में 1,10,000 पॉइंट्स का जो एक हम कह सकते हैं इंट्राडे हाई पंच किया था, लेकिन आज के दिन मार्केट ने 1,11,000 का इंट्राडे हाई पंच किया। यकीनन ये और भी ज़्यादा है। इसकी जो एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम नंबर्स वाइज देखें तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि मार्केट में मजीद चार्म है और कल के दिन भी मार्केट आगे जा सकती है। तो इंट्राडे हाई में मार्केट 1,11,012.01 के लेवल पे इंट्राडे हाई पंच किया। लोअर वॉज 1,09,416.32 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,10,810 पॉइंट्स, यानी कि एक पॉजिटिव चेंज के साथ 1900 प्लस पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। आज एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है डिस्कशन के लिए, उनको खुशामदीद करते चलें। आज के दिन हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब हैदर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, वेलकम करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। और अब से कुछ देर बाद हमें अदनान पराचा साहब भी ज्वाइन करेंगे। आप हैं वाइस प्रेसिडेंट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के। और हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे शहजादा खुर्रम ज़ेब साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी हमसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। सो तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद कहेंगे। मैं मेहताब साहब से सबसे पहले सवाल करना चाहती हूँ। मेहताब साहब, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बात हो रही है, खासकर रेमिटेंसेस का हायर साइड पे पंच करना, स्टॉक मार्केट का इतना आगे जाना, और खासकर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स के हवाले से, तो हमारे लिए तो ऑन कार्ड सारी चीजें मौजूद है। कैसे देखते हैं आप ये? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर अगर आप इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को देखें और इसका कंपैरिजन करें पिछले 2-3 साल के बाद, ये जो पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि इसका आगाज़ हुआ है IMF के प्रोग्राम के बाद। IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान ने साइन किया, एक स्टेबिलिटी का अंसर जो है वो उसके नतीजे में आया है। आप ये देखें कि अभी आपके जो नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज हैं,
جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹس، ریمیٹنسز اور ایف ڈی آئی، یہ تینوں جو ہیں وہ اگر بڑھنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریلائنس جو ہے، اور آپ جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے آئی سی یو کے اندر گئے تھے، اب جو ہے وہ اسٹیبلٹی وہاں پہ آنی شروع ہوئی ہے. اور دیکھیں یہ نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز کیوں امپورٹنٹ ہے، چونکہ ان کی بڑھوتی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایکسٹرنل جو لونز ہیں، جو قرضے لیتا ہے ملک، اس پہ ریلائنس کم ہوگا. رائٹ. تو یہ اس وجہ سے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹریجیکٹری ہے. جہاں تک سٹاک مارکیٹ کی آپ نے بات کی، دیکھیں ابھی ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی جو مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ آنے والی ہے 16 دسمبر کو، جی، اس میں 150 بیسس پوائنٹ سے لے کے 200 بیسس پوائنٹس تک کی بات ہے. تو ایک جو مارکیٹ کو ریکوائرڈ لیکوڈیٹی ہے وہ ابھی مزید بڑھے گی انشاءاللہ. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ابھی آپ نے یہ بات کی کہ 110 کا جو وہ سائیکلوجیکل میں جس کو کہتا تھا اس کو کراس کیا ہے ہم نے، تو اب یہ مزید بڑھوتی بھی ہو سکتی ہے اور ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے فنڈامنٹلز ٹھیک ہوں تو اس کے بعد لوگوں کے پاس اس طرح کی اپرچونیٹیز ہونے چاہیے کہ جہاں پہ وہ انویسٹ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ہمیں اس کو انشور کریں، اس اکنامک جو گینز ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کریں. رائٹ. اور کنسولیڈیٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں مارکیٹ بھی بہتر ہوگی. اور جو پاکستان میں اس ٹائم ضرورت ہے کہ اکنامک گروتھ کی طرف ہم جائیں، سسٹینڈ بیسس پہ جائیں، یہ بوم بس سائیکل سے نکلیں، اس سے نکلنے کے لیے اب سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہے. اسٹیج سیٹ ہے. اٹ مینس جی کہ بالکل. بزنسز جو ہے وہ ابھی رائٹ ڈائریکشن میں دکھائی دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں اور انٹرنیشنل تھوڑا سا اسپیکٹ ڈسکس کریں تو کیا دکھائی دیتا ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارے پاس ایک آئل پرائسز کا کشن مل رہا ہے ہمیں. انٹرنیشنل آئل پرائسز کا ڈکلائن، شارپ ڈکلائن ڈیلی بیسس پہ کچھ پیساز پہ دیکھا جا رہا ہے. تو کتنا زیادہ آپٹمسٹک دکھائی دیتے ہیں مہتاب صاحب؟ اگر ہم تھوڑا سا بلیسنگ پوائنٹ آف ویو کو بھی دیکھیں، تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں نا، کچھ حالات بھی اچھے ہیں، کچھ پالیسیز کا بھی جو ہے وہ ایک بڑا پازیٹیو معیار ہے، پھر ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. دیکھیں دو چیزیں جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو آئی ایم ایف کا پروگرام سے ایک سٹیبلٹی آئی ہے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ نے آئل پرائسز کا ذکر کیا، میں اس کے ساتھ ساتھ کموڈیٹیز کی جو پرائسز ہیں ان کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا، چونکہ دونوں اٹس ٹائم ڈکلائن ہوئی ہیں. اسی کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے یہاں پہ اکنامک فرنٹ پہ اسٹیبلٹی آئی. اس کے علاوہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں پہلے سوال میں کہنا جو ہے مجھے کہنا چاہیے، آپ یہ دیکھیں کہ جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں جی اب تقریباً 2.5 منتھس کی امپورٹس کا کور ہمارے پاس موجود ہے، اور فائنانس منسٹر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کم از کم مارچ اپریل تک یہ 3 منتھس کا امپورٹ کور ہمارے پاس موجود ہوگا. تو ریزروز کو بلڈ کرنا ہے، تاکہ ریزروز کو بلڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شاکس ہیں ان سے ہم نکلیں. یہ کموڈیٹیز کی پرائسز اور یہ جو آئل پرائسز ہیں ان کو ہم اس ٹائم بننزا جو ہمیں ملا ہوا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی تیزی سے ہمیں اپنی کنزمپشن نہیں بڑھا لینی چاہیے. تو اب ضرورت وہی میں اکنامک کنسولیڈیشن کی بات کر رہا ہوں، چونکہ گروتھ زیادہ ہوگی تو اس ٹائم جو ہے وہ ملک میں روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے اور اس کے ساتھ جو غربت ہے اس میں بھی کمی ہوگی. ایگزیکٹلی، غربت میں کمی ہوگی اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے. ریمیٹنسز پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس جو رپورٹ ہے اگر ہم وہ دیکھتے چلیں اور پھر اس کے بعد واپس آئیں تو میں اور مزید گیسٹ سے گفتگو کروں گی. ریمیٹنسز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے اور خاص کر $36 بلین کا جو ٹارگیٹ ریمیٹنسز کا رکھا گیا ہے اور پر منتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ $3 بلین کے حوالے سے جو ایک منتھ آن منتھ بیسس پہ ہم اچیومنٹ کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی خوش آئین بات ہے. سو لیٹس ہیو اے لک آن رپورٹ، پھر واپس آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں.
तरसीलात ज़र वो रकूम हैं जो बैरून मुल्क मुकीम अफराद अपने अहल खाना या मुल्क में मौजूद रिश्तेदारों को भेजते हैं। ये रकूम तरक्की पजीर ममालिक की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि ये माशी इस्तेहकाम, गुर्बत के खात्मे और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। तरसीलात ज़र मुल्की मईशत को गैर मुल्की ज़र मुबादला फ्राहम करती हैं, जो बैरूनी कर्जों की अदायगी और तजारती खसारे को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैरून मुल्क मुकीम अफराद जो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, वहाँ से वर्कर और मजदूर तबके की रकूम बराह रास्त गरीब खानदानों तक पहुँचती हैं, जिससे वो गुजर बसर करते हैं। रवा माली साल के पहले 5 माह जुलाई ta नवंबर के दौरान समुंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ है। हुकूमत को गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 3.7 अरब डॉलर ज्यादा तरसीलात ज़र मौसूल हुई। जुलाई से 25 नवंबर के दौरान सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 729.2 मिलियन डॉलर, मुत्तहदा अरब अमारात से 619.4 मिलियन डॉलर, बरतानिया से 409.9 मिलियन डॉलर और अमेरिका से 288.2 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र रवा माली साल के लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा 35 अरब डॉलर के हदफ तक पहुँच सकती हैं। माली साल 2024 में तरसीलात ज़र का हुजम 30 अरब 25 करोड़ डॉलर रहा था। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2025 के दौरान जुलाई ta नवंबर समुंदर पार पाकिस्तानियों ने 14.8 अरब डॉलर भेजे, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान भेजे गए 11.1 अरब डॉलर के मुकाबले में 33.6% ज्यादा है। ये इजाफा वाज़े तौर पर हुंडी और हवाला जैसे गैर कानूनी करेंसी कारोबारों के खिलाफ क्रैकडाउन का नतीजा है। हुकूमत पाकिस्तान ने तरसीलात ज़र को बैंकिंग चैनल्स के जरिए भेजने की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ मराहल मुतारिफ करवाई हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट और दीगर स्कीमें इस सिलसिले में अहम साबित हुई हैं। तरसीलात ज़र पाकिस्तानी मईशत के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं और इनके तसलसल को बरकरार रखने के लिए हुकूमत को शफाफियत, बैंकारी निज़ाम को बेहतर बनाने और गैर कानूनी ज़राए पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने होंगे, ताकि ये रकूम मुल्की मईशत की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर सकें। रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट के अंदर ये वाज़े दिखाई कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो अपने मुल्क को रेमिटेंसेस भेजकर हम कह सकते हैं कि सर्व कर रहे हैं। हमारे साथ जो अदनान पराचा साहब मौजूद हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगी। अदनान साहब, ये बताइए कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारे, हम कह सकते हैं सर का ताज हैं, वो हमें रेमिटेंसेस के थ्रू इतना ज़र मुबादला भेजते हैं जितना हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट हमारी मिलकर जो है वो इतना ज़्यादा 35 to 32 बिलियन डॉलर्स हम कह सकते हैं कि वो इन होल पूरे ईयर पंच कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है इस जो ये अमाउंट इस बार अचीव हो रहा है, या इस बार जो एक टारगेट रखा गया है और वो यकीनन इसको भी फुलफिल किया जाएगा, कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं एज बीइंग इन दिस सेक्टर? और दूसरा ये कि एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है, जिसको थोड़ा सा सोशल मीडिया पर गलत नेगेटिव पोर्ट्रे करके थोड़ा सा रोका जा रहा है लोगों को कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ना लें बाहर की, ज़रा ये वाज़ेह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक आप बात कर रही हैं रेमिटेंसेस की कि 36 बिलियन का जो टारगेट रखा गया, मैं समझता हूँ कि 34 से 35 बिलियन डॉलर आपके रेमिटेंसेस अगले फिस्कल ईयर में वो अचीव हो जाएंगे इंशाल्लाह। लास्ट ईयर से इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत अच्छा साइन है। ये साइन आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एतमाद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे भी, और उसके साथ साथ जो रकूम जिस तरह आ रही है और जिस तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इस क्रैक डाउन किया था हवाला हुंडी के ख़िलाफ़ लास्ट ईयर किया था, उसका भी ये इम्पैक्ट देखने में आया। साथ ही साथ स्टेट बैंक ने जो अभी डिफरेंट पॉलिसीज़ निकाली है, जो बेनिफिट्स ऑफ़र किए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और स्टेट बैंक और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दूसरे अदारे वो शामिल थे, उसकी वजह से जैसे बोनारास किया है उन्होंने, स्टार्ट किया गल्फ़ स्टेट से जो रकूम है उसके ऊपर इंसेंटिव प्लान दिया स्टेट बैंक ने, वो बहुत अच्छा है। रोशन डिजिटल अकाउंट है, ये बहुत अच्छा है। इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और ये जो ट्रस्ट है जो कि हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर है, जो कि जिसकी वजह से 34 से 35 बिलियन डॉलर इस साल आएंगी, मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा और वर्कआउट किया जाए तो ये 37 से 38 बिलियन डॉलर हो सकती है। ये थोड़ा सा वर्कआउट क्या है? देखें, इसमें तो ये है कि थोड़ा सा हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और एतमाद में लेके मैं ये चाहता हूँ कि सेमिनार्स जो हमारे स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स हैं, जहाँ पे हमारी मेनली वर्क फोर्स हमारी गल्फ़ स्टेट्स में रहती है, हमारी 70 से 80% हमारी गल्फ़ स्टेट्स में, तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि वहाँ पे सेमिनार्स किया जाए हमारे बैंक्स की तरफ से, हमारे स्टेट बैंक की तरफ से, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से,
تاکہ وہ چیزیں ہائی لائٹ کی جائیں، وہ بینیفٹس، وہ فیسلٹیز جو کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان پرووائڈ کر رہی ہے اور جو ہٹ نہیں کر پا رہی. عدنان صاحب ایک سوال ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ سیمینارز کیے جائیں فار اویئرنیس، تھوڑا سا ان کے اندر اویئرنیس کریٹ ہو کہ وہ آپ آفیشیل چینل کو یوز کریں، تو انسینٹیوز بھی تو دیے گئے نا کافی، ان کو یہ بھی تو بتایا گیا کہ آپ تھرو آفیشیل چینل جب پیسے بھیجتے ہیں تو ٹیکس ریبیٹس یا اس ٹائپ کی کوئی چیزیں ابھی تو انٹروڈیوس کروائی گئی اور ریسنٹ پاس میں ہی انہی ایک سال کے اندر جو ہے وہ یہ امپلیمنٹ کیے گئے. دیکھیں اس چیز کے اندر آپ واضح طور پہ ایک چیز میں بتاؤں گا کہ ہماری جو مینلی ورک فورس ہے جو کہ ریمیٹنسز بھیجتی ہیں، اس موسٹلی ہماری نا الٹریٹ اور سیمی اسکلڈ اور اسکلڈ ٹائپ کی ہوتی ہے. وہ ہم جو چیزیں ہم بنا تو رہے ہیں، سارا پروسیجرز تو بنا رہے ہیں، لیکن جب تک آپ سیمینارز وہاں پہ گلف اسٹیٹس کے اندر نہیں کریں گے، اسپیشلی ان کی ڈیڈیکیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز جہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے پاکستان کی ایمبیسیز اور کونسلیٹ اگر آن بورڈ لیں ان اوورسیز پاکستانیز کو، اور یہاں سے ہمارا ایک ڈیلیگیٹ جا کے وہاں پہ ان کو فیس ٹو فیس اس چیز کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا اوورسیز پاکستانی جو ڈفرینٹ چینل سے ابھی بھی ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں یا وہ دوسرے چینل سے پیسہ پاکستان بھیج رہے ہیں، وہ اس چیز کو انکریج کریں گے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے نیگیٹو امپیکٹ کی وجہ سے ہمارے تھوڑا سا اوورسیز پاکستانی اس کا نا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا پازیٹیو امیج اور ہمارے جو سفیر ہیں یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کی وجہ سے یہ ریمیٹنسز آ رہی ہیں، اور یہاں سے 7 سے 8 لاکھ ورک فورس جو ہماری پاکستان سے جا رہی ہے. میں یہ چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کو 2025 میں ہم 8 سے 10 لاکھ 10 سے 11 لاکھ بھیجنی چاہیے. ہمارے پاس بہت بڑا چنک ہے جو اویلیبل ہے. ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے خاص کر ہم کہہ سکتے ہیں اوورسیز امپلائمنٹ اپرچونٹیز کو گریب کرنا اور وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں، کن کن سیکٹر میں موجود ہیں. مہتاب حیدر صاحب سے پوچھوں گی یہی سوال کہ سر کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ایک اس میں چیز جو ریمیٹنسز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں ایک اضافہ کروں. دیکھیں ابھی جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں، جی ای سی سی نے اپروول دی ہے اور بینکس کے لیے انسینٹیوز ہم نے دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری ہولسٹکلی اس پورے سیکٹر کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ ہے کہ ہمارا جو نیوٹک کا ادارہ ہے جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ہے، اچھا ہم ابھی سیمی اسکلڈ لوگوں کو باہر بھجوا، زیادہ تر لوگ وہ جا رہے ہیں. تو اگر ٹیکنیکلی اسکلڈ لوگوں کو، اور جو پاکستان کی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، اگر وہ جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو وہاں پہ ہے، ایک تو ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم زیادہ ہوگی، اور جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ 38 to 40 بلین ڈالرز تک ریمیٹنسز کو لایا جا سکتا ہے. یہ ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کے لیے یہ جو ریمیٹنسز ہیں یہ شرنک کر جائیں گی، یہ ڈرائی ڈاؤن ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنی فیملیز کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک کی بھی خدمت کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم آئی ایم ایف سے $7 بلین کا لون لینے کے لیے مختلف مشکل فیصلے کرتے ہیں. یہ جو پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہیں جو 35 بلین ڈالرز بھجوا رہے ہیں، بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ہر طرح کا انسینٹیو یہاں پہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن، آئی ٹی کے شعبے کے اندر جو ہمارے گریجویٹس نکل رہے ہیں ان کی کوالٹی کو بہتر کرنا اور ان کے لنکیجز باہر ڈیولپ کرنا، بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ہم آگے چیزوں کو لے کے جا مہتاب سکتے صاحب ہیں. یہاں میں آپ کو پاز کروں گی. شہزادہ خرم زیب صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان کو اگین خوش آمدید کہیں گے. سر آپ نے سوال میرا سنا، اکانومک کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے ان پاپولر ڈیسیجنز گورنمنٹ کی جانب سے لیے گئے، لیکن اب اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی تیاری ہے؟ خاص کر جنوری سے نئے ٹیکس امپلیمنٹیشن اسٹارٹ ہو رہے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر بھی ٹیکس میں آ رہا ہے، ٹیکس نیٹ میں. السلام علیکم. دیکھیں ہمیں ایکچولی نا اپنے جو لوگوں ہیں نا ان پہ اعتماد بحال کرنے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیے جو امپیکٹ پڑتا ہے نا کسی بھی اکانومی میں، اس میں لوگوں کا اعتماد بحال کرنا بہت ضروری ہے. اس میں چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر ہو، چاہے ایکسپورٹ سیکٹر ہو، چاہے فارن ریمیٹنس ہو. اب جیسے بھی اس وقت ریکارڈ جو ہے ریسیویبل ہوا ریمیٹنس میں، تو ایسے ہی دیکھیں ٹوٹل ہماری جو پاپولیشن ہے اوورسیز میں وہ مور دین 10 ملین کے قریب ہے. لیکن یہ نتھنگ ہے جو ہے نا، صرف لوگوں کا، گورنمنٹ کو چاہیے کہ مزید لوگوں کا اعتماد بحال کرے تاکہ یہ مزید ریمیٹنس پاکستان میں ہے. رہا سوال انڈسٹری کا، تو انڈسٹری میں بھی ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز دینی چاہیے انڈسٹری کو. دیکھیں کوئی بھی حکومت ہے نا، کوئی بھی گورنمنٹ ہے،
اس کے کہنے پہ کسی ملک میں بھی نا انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے. انویسٹمنٹ آتی ہے لوکل بزنس مین کے تھرو. جب لوکل بزنس مین کا اعتماد بحال ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ اپنے پارٹنرز کو پاکستان انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو لہٰذا ہماری گورنمنٹ کو اس بارے میں بھی ورکنگ کرنی چاہیے. دیکھیں اس میں بڑا ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوکل بزنس کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی لوکل سیکٹرز کے اندر پالیسیز آنی چاہیے اور اس کو ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ اس کو لانگ ٹرم پالیسی ہے, شارٹ ٹرم میں. وہ یہ نہیں ایک دو سال کی پالیسی. ایز لانگ ایز واٹس یور ٹیک ایز لانگ ایز دیکھیں ایٹ لیسٹ کم از کم 5 سال کی پالیسی پہ سبسیڈائز کیا جائے بجلی کے معاملے کو, تاکہ انڈسٹری میں اعتماد پیدا ہو. دیکھیں یہاں پہ انڈسٹری کافی حد تک آپ فیصل آباد کو دیکھ لیں, جیسے میں لیدر انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں, اس میں بھی کافی فلاح آ رہے ہیں. کافی لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہیں اوور بلنگ کی وجہ سے, میٹ اپ نہیں کر پا رہے ایکسپورٹ آرڈرز کو. تو ان چیزوں کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم بیٹھ کے انڈسٹری کو بلائیں, ان کی پرابلمس کو ہم اچھا, میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خرم صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ نے لیدر کا ذکر کیا, لیدر کی ایکسپورٹ میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس جب عید قرباں آتی ہے اس میں بھی اتنی زیادہ کھالیں ہوتی ہیں اور وہ تمام جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے را فارم میں. کیوں نہیں ہم اس کو کلین کر کے پراپر اس کا برانڈ بنا کے پراپر اس کو جیکٹس اور جو برانڈز پوری دنیا میں ریکوائرڈ ہیں اس حساب سے اپنا برانڈ کیوں نہیں بناتے؟ کیا اس میں زیادہ کیپٹل ریکوائرڈ ہے, یا کیا ہمارے بزنس مین اتنا زیادہ فوکسڈ نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں جلدی ایزی گوئنگ منی لیں, فٹافٹ اس کو سیل کریں اور منافع لیں؟ نہیں, ایکچولی اس میں نا میرے میں ٹوٹلی اپوزٹ ہے. پاکستان میں جو اسکیمز عید پہ اسکیمز ہوتی ہیں نا, وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ان کو استعمال کیا جا سکے, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. اس میں نا میں نے اس وقت بھی ڈاکٹر عید سے پہلے بھی ہم نے اس پہ پالیسیز بنائی اپنے پریگننٹ کے تھرو کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس دیں کہ ان اسکنوں کو کیسے سیو کرنا ہے, کیونکہ ویدر گرم ہوتا ہے پاکستان میں, وہ اسکن چند گھنٹوں میں ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. اس کو سیو کرنے کے لیے پراپر اس کو جو ہے نا اس کے جو نمک وغیرہ لگانا, اس کو پراپر سیو کرنا, وہ ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں. تو سر وہ ایکسپورٹ ہو کے تو پھر یوٹیلائز ہو جاتی ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اپنے ملک میں یوٹیلائز ہو جائے. وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتی, وہ بیسکلی وہ بالکل ہی ڈیمیج ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ہماری امپورٹ زیادہ لیدر میں, ہم لیدر میں امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں, جس سے زیر مبادلہ بجائے ہمارے ملک میں آنے کے باہر جاتا ہے. ہم پاکستان میں ایک قسم کی CM کی کر رہے ہیں لیدر گارمنٹس کی. آپ دیکھیں 70% یہ ٹاپک سے زیادہ ہم ہٹ جائیں گے اور بہت زیادہ اس پہ ڈیٹیل ڈیپتھ ہو جائے گی. میں چاہتی ہوں کہ آپ اکانومک کنڈیشن کے حوالے سے ہی واپس آئیں اور وہ بتائیں کہ اکانومک ریوائول کے لیے کسی بھی سیکٹر کو صرف ایکسپورٹ کی طرف لے کر آنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کوئی بھی ملک ہے, آپ دیکھ لیں چائنا دیکھ لیں, چائنا نے اپنی پالیسیز کو لانگ ٹرم پالیسیز دی لوگوں کو. آج دیکھیں پوری دنیا میں اس کی ضرورت ہے, اس نے لوگوں کو اپنی مجبوری بنا دیا. لوگوں کو مجبوری بنا دی کس لیے کہ انہوں نے لانگ ٹرم پالیسی کی. شارٹ اس لیے کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی اچھی جا رہی ہے اس میں ایکسپورٹ کے حوالے سے. گورنمنٹ کو چاہیے بیٹھ کے ایکسپورٹر کو بلائیں. سیالکوٹ ایک کاٹن انڈسٹری ہے, اس کی پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا جائے, اس کی پرابلم کو سمجھا جائے, سنا جائے کیا پرابلمس ہیں, تاکہ اس کو مزید لوگوں میں مزید کرج پیدا ہو آگے بڑھنے کی اور اس کو مزید بڑھانے کی. اور میرے خیال میں یہ میں یہاں آپ کو پاس کروں گی, بالکل میں آپ کو پاس کروں گی. میں عدنان پراچا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. عدنان صاحب, ہمارے پاس جو تھوڑا سا ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی جو ہم نمبرز جنریٹ کر رہے ہیں, آف کورس وہ ہماری نیڈ آف دی آر ہے, اور ریمیٹنسز, یہ دونوں ملا کے ہم امپورٹ کا مقابلہ بہت آرام سے کر سکتے ہیں اگر یہ جو ایز ٹارگیٹڈ جتنا اماؤنٹ رکھا گیا ہے وہ ہم اچیو کر لیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو, اور خاص کر جو ہمارے ویزاز کے حوالے سے جو ایشوز ہیں آج کل, جو ہم پہلے بھی پروگرام میں کوشش کرتے رہیں کہ ہائی لائٹ کریں, وہ ہمارے لوکل کمیونٹی کو بتائیں کہ وہ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ ویزاز میں جو ایشوز آ رہے ہیں, خاص کر گلف کنٹریز جو ہماری لیبر کلاس زیادہ اس کو ٹارگیٹ کرتی ہے, وہ کیسے اپنے ویزاز لے سکتے ہیں, اور یہ جو ایشوز ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, ایشوز تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا کا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری پبلک کے اوپر, جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس پرابلم کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو جو استعمال ہو رہا ہے, نیگیٹو چیز کو ہم فارورڈ کرتے ہیں اور جو پازیٹیو چیز ہے اس کو فارورڈ کرتے ہی نہیں ہیں, تو وہ نیگیٹیوٹی بڑی ہے. دوسری بات ہے, ہمارے جو اوورسیز پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں, زیادہ تر جو وزٹ ویزاز پہ جاتے ہیں,
ان کی وجہ سے یہ گلف اسٹیٹس کے اندر پرابلم دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ امپلائمنٹ ویزا کا جو بھی کینڈیڈیٹ وہاں پہ جاتا ہے وہ تو نیکسٹ ڈے اپنے جاب پہ چلا جاتا ہے. وزٹ ویزا پہ جو جاتے ہیں تو وہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ 30 ڈیز کا آپ کے پاس ٹائم فریم ہے، یا 90 ڈیز کا، یا 60 ڈیز کا. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. اسپیشلی ہماری جو گلف اسٹیٹس ہیں، ہماری جو رپورٹس آئی ہیں اور جہاں کے وہاں کا سوشل میڈیا نے نیگیٹو امپیکٹ بلڈ کیا ہے، اور یہاں سے جو ہمارے پاکستانی گئے ہیں کہ شارٹ ٹرم گولز اچیو کرنے کے لیے، یا وہ ان کو جن کو اپرچونیٹیز نہیں ملی تو وہ وزٹ ویزاز پہ جا کے انہوں نے بیگنگ اور دوسرے کیسز کے اندر آئے ہیں. تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا روک تھام ممکن ہے. ہماری منسٹریز ہماری منسٹریز اگر اس کو ٹیک اپ کریں، انٹیریئر منسٹری اگر ٹیک اپ کرے اور HRD ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ایسوسیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے، تو بہت اچھا ایک پلان بن سکتا ہے. جو ویزاز جو ابھی رکے ہوئے ہیں، جی ویزاز بھی رکے ہوئے ہیں، وہ پلان بن سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اوورسیز کی ترقی، ہماری ریمیٹنس کی اور ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے جب تک ہم لوگوں کو آن بورڈ نہیں بٹھائیں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو، جی تو وہ جو سجیشن جو ہم آن گراؤنڈ ہم کام کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی سے بھی ڈیل کر رہے ہیں. عدنان صاحب، میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں، لیکن میں یہ ایک چیز سمجھنا چاہتی ہوں کہ ہم ویزاز جو ابھی ایشوز جو ہوا ہوئے ہیں وہ ریزالو کرنے کے لیے کیا جو ہے وہ انیشیٹو لینا چاہیے، گورنمنٹ کی جانب سے کیا چیزیں ہوں گی، ان تمام چیزوں پہ مزید گفتگو کریں گے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. گفتگو جاری ہے. مہتاب حیدر صاحب بھی موجود ہیں، عدنان پراچا صاحب بھی موجود ہیں اور خرم زیب صاحب بھی موجود ہیں. میں مزید بات کروں گی. عدنان پراچا صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ امپلائمنٹ لینا، ہم اب تھوڑا سا سکسیسفل کنٹریز کی تھوڑی ہسٹری دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے دونوں چیزوں کو اوپن رکھا. ایکسپورٹ کے لیے بھی کاٹیج انڈسٹریز کو بھی فروغ دیا، تو یہاں پہ انہوں نے ریمیٹنسز کے لیے اپنے لوگوں کو بھی امپلائمنٹ لینے سے روکا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز امپلائمنٹ کتنی ضروری ہے، اور برین ڈرین کا کانسیپٹ جو ہم چاہ رہے تھے کہ اسے ڈسکس کریں؟ جی برین ڈرین تو ہے نہیں، یہ تو اس سے ہم برین گین کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کے اوورسیز پاکستانی جتنا بھی باہر جا رہا ہے یہ بچہ، اگر وہ ہائیلی اسکلڈ اور اسکلڈ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 سے 4-6 سال کے بعد وہ وہاں سے ایسی ٹیکنالوجی اور ان کی جو چیزیں وہ سیکھ کے پاکستان آ کے وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے. ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانیز ایسے ہیں جو 10 سے 12 سال رہنے کے بعد وہ جس فیلڈ میں وہاں پہ گئے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے اس کا بزنس کرتے ہیں اور بہت سکسیزفل یہ ماڈل ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. برین ڈرین کو اگر آپ یہ سمجھیں گے تو پھر ہمارے پاس یوٹیلائزیشن جو یوتھ کی ہے جو کہ انٹرسٹڈ ہے باہر جانے کے لیے، وہ کہاں جائے گی؟ وہ نیگیٹو امپیکٹ جو آپ کا جو سوشل میڈیا کے تھرو ان یوتھ پہ پڑتا ہے اور وہ اس سینیریو میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو برین ڈرین ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس یوتھ کو ہمارے ایسوسیشن، ہمارے اوورسیز پروموٹرز، بیورو آف امیگریشن اور ان کے پلیٹ فارمز کو یوز کرنا چاہیے. اور جو ہمارے گلف اسٹیٹس کے اندر اور یورپین کنٹریز میں جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں جہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں بیورو آف امیگریشن کے ساتھ اور منسٹری کے ساتھ مل کے کہ وہ سیکٹرز پاکستانیوں کے لیے کھولے جائیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 2025 میں وہ سیکٹرز کھولیں گے. ان کی طرف ہمیں فوکس کرنا ہے اور اسی یوتھ کو ہم یوٹیلائز کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 لاکھ ورک فورس کا گیپ ایسا ہے جو کہ ہم یورپین کنٹریز میں پر اینم بھیج سکتے ہیں اگر ہم. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہماری یوتھ پڑھنا بھی نہیں چاہ رہی. میں ایسے میرے سامنے سینیریوز ہیں کہ نہیں تو وہ اسکلڈ بھی تو چاہیے نا ان کو. آپ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ انہیں ڈاکٹر اور انجینئر بنا کے بھیجیں. ہر فیلڈ کے اندر سکلز نہیں چاہیے. آپ کے ہاسپٹیلٹی کے اندر، آپ کو سیکیورٹی کے اندر، دوسرے سیکٹرز کے اندر آپ کو سکلز نہیں چاہیے. آپ کی کمیونیکیشن پاور دیکھی جاتی ہے. ہمارے ادھر یہاں پہ انٹرمیڈیٹ گریجویٹ بچہ جو ہے وہ انگلش نہیں بول سکتا. وہ انٹرمیڈیٹ گریجویٹ ہو تو جاتا ہے لیکن وہ اسکل جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس کو نہیں سیکھتا. اس کو سیکھے وہ بچہ. دیکھیں کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کو کرنا چاہیے. ساری ذمہ داری گورنمنٹ پہ نہیں ہے، ساری ادارے ذمہ داری ڈپارٹمنٹس پہ نہیں ہوتی. ہماری یوتھ انڈیویجول بھی بہت ریسپانسبلٹیز ہیں ہماری یوتھ پہ بھی یہ ذمہ داری ہے. عدنان صاحب تھوڑا سا آپ کو پاز کریں گے، ہم کموڈیٹی اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں کیا رہے آج کی مارکیٹ میں. جسٹ ہیو اے لک آن کموڈیٹیز. گولڈ کی پر تولہ پرائز ہمارے پاس موجود ہے
2,80,534 रुपीस आज की मार्केट में पर तोला प्राइस, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 2,40,768 रुपीस। और आप देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस में आज थोड़ा सा इजाफा, माइनर सा इजाफा देखा गया है। साथ साथ इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑज $2,692 आज की मार्केट में है इंटरनेशनली, जबकि ऑयल WTI पर बैरल इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस के वैल्यू है वो हम देख रहे हैं थोड़ा सा इजाफा देखा जा रहा है $69.58 एंड ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $73.16। इंटरनेशनली कमोडिटी रेट में थोड़ा सा गेन देखा गया है, अरब लाइट में भी इजाफा देखा गया। ये फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है, मैं मेहताब साहब से ही पूछूंगी। मेहताब साहब, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना और थोड़ा सा इंटरनेशनली हम देख रहे थे ब्लेसिंग हो रहा था, एक हफ्ते से पास्ट वीक भी हमने ये देखा, इन 3 दिनों में भी देखा, क्या लगता है ये कहाँ ट्रेंड जा रहा है? एक तो जो आपने देखा कि मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है थोड़ा सा उसकी वजह से भी एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन प्रोजेक्शंस जो मीडियम टर्म में हैं वो यही हैं कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड परसिस्ट करेगा अगर कोई मेजर कोई क्राइसिस ना आ जाए। अच्छा, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे जो है ना कहना चाहता हूँ। देखें, ये जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड की बात हो रही थी और हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट्स की, आप ये देखें कि एक विंटर पैकेज आया और मुझे याद है मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि विंटर पैकेज आएगा और होना चाहिए प्राइसेस कम होंगी। एग्जैक्टली। तो अभी आप ये देखें कि प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं वहाँ पे वैल्यू एडिशन की कमी है। अगर हम वैल्यू एडिशन करें और जिसकी तरफ आप भी हवाला दे रही थी, तो हम ज़्यादा जो है वो गेन्स हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, अभी ये बात कर रहे थे कि जो स्किल्ड वर्क फोर्स है रेमिटेंसेस के हवाले से, आप ये देखें कि अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि GSP प्लस जो ट्रांजिशन है 2027 तक और वो नई लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक मेजर इशू जो है ना वो लीगल इमिग्रेंट्स का भी है। यूरोप ये चाहता है कि इलीगल लोग ना आए, लीगली आए और स्किल्ड वर्क फोर्स आए। एग्जैक्टली। तो स्किल्ड वर्क फोर्स जो है वो ज़्यादा पैसे भी कमाएगी वहाँ से, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी होगी और वो ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पैसे भी भिजवा सकेंगे। तो एक्सपोर्ट में वैल्यू एडिशन और यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स, राइट, यही जो है वो हमारा फ्यूचर है। कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, मैं अदनान साहब आपसे पूछूंगी। मैं खुर्रम ज़ेब साहब से पूछती चलूं। खुर्रम ज़ेब साहब, आपको क्या लगता है कि वैल्यू एडिशन की बात की है, लेट्स से अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो हमारे पास इतना अच्छा टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो परफॉर्म भी करता है, साथ साथ इसमें जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, होम टेक्सटाइल की बात करें, हमारी डेनिम की बात करें, तमाम चीज़ें जो है वो सुपर डुपर हिट हमारी दिखाई देती हैं। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड देखी जाती है, पूरी दुनिया में आप शेल्फ में जाएं तो मेड इन पाकिस्तान के नाम से ये मिलती हैं कुछ चीज़ें, कुछ ब्रांड्स। मगर बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रांड्स भी हैं जिनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होती है लेकिन वो उनके अपने नाम से बहुत हायर प्राइस पे बिकते हैं। तो क्या वजह है, हम वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, कुछ जगहों पे हम अपना एक बिजनेस, अपना प्रॉफिट देखना चाहिए, लेकिन हम अपना ब्रांड क्यों नहीं बना पाते? मैं फिर आपसे अगेन वही जो लेदर के सेंस में अब मैं टेक्सटाइल पे आ गई और यही पूछना चाहूँगी कि ब्रांड्स क्यों नहीं बन पाते और हम छोटे से प्रोडक्ट से बहुत सारा ज़र मुबादला क्यों नहीं कमा सकते? देखें, यहाँ पे जो सियालकोट का स्ट्रक्चर है ना, मैं इसकी बात करता हूँ कि यहाँ पे अभी बहुत सी कॉटन इंडस्ट्री है जिसमें लोगों ने अपने छोटे छोटे ब्रांड से शुरू किया और काफ़ी बड़े ब्रांड बन रहे हैं इस वक्त डिफरेंट, जैसे स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में, एक्टिववेयर में, इसमें गारमेंट्स में भी कुछ लोग अपने ब्रांड को आगे लेके आ रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस आ रही है इस मसले में, लेकिन इस पर मजीद काम करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत चाम है। हम तो ग्राउंड रियलिटी में ना, पाकिस्तान में बहुत चाम है, यहाँ पे लोगों में एम्बिशन है काम करने का। सियालकोट को अगर देखूं इंडस्ट्री में, तो आप इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि नाम है, सिर्फ हमें जो बेसिकली जो मार पड़ रही है, हमें यहाँ पे जो हमारे ओवरहेड पड़ते हैं डिफरेंट चीज़ों की वजह से, आप ये भी देख लें कि हमारा जितना भी हम समझ रहे कि यूटिलिटी बिल्स के हवाले से जो इश्यूज हैं, यूटिलिटी बिल देख लें, हम जो केमिकल इंपोर्ट करते हैं वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिपे तक हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, हमें लाइनिंग भी, कॉटन भी ये इंपोर्ट करनी पड़ती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसको CMT पाकिस्तान में करते हैं। हमें चाहिए
کہ ہم یہاں پہ اچھا، یہ انڈسٹری آپ صرف لگوائیں. انڈیویجول آپ اپنے اس میں بتا رہے ہیں اپنے بہاف یا اپنے چیمبر کے حوالے سے، یا پھر یہ کیونکہ ہم تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بائر ہوتا ہے تو بائر تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہی اور شی از لائک اے برڈ، وہ آتا ہے، اسے اگر فیزیبل انوائرمنٹ ملے گا، اس کو سستی چیزیں ملیں گی، کوالٹی پروڈکٹ ملے گی تو ہی وہ رکے گا. اب اس کی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی فلفل کرنی ہے آپ کو، کہ اسے آرگینک کاٹن چاہیے، اس کو ری فیبرک اس ٹائپ کی چیزیں چاہیے، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اسے ریکلاسیفائی بھی کرنا ہے. تو یہ کیا ڈیمانڈ آپ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کی یہ ڈیمانڈ ہے، یا صرف آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیالکوٹ کے اندر جو کام ہو رہا ہے آپ اس کو بتا رہے ہیں؟ نہیں، یہ آلموسٹ ابھی ہر جو کلائنٹ بڑا کلائنٹ ہے، جتنے بھی بڑے کلائنٹ انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں ان سب کی یہ ڈیمانڈ ہے. نئی نئی انوویشنز لے کے آتی ہیں لوگوں کے. دیکھیں جیسے شرٹ ہے، اگر شرٹ کو آپ بایو لے آئیں گے، بایو کاٹن لے آئیں گے تو وہ لوگوں میں زیادہ ٹرینڈی ہوگا کہ یہ بایو کاٹن ہے. اب ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری آلریڈی چل رہی ہے وہ آگے ہی وہ دھکے سے سٹارٹ ہوئی، اور نئی انڈسٹری لگانے کے کوئی حق میں کوئی نہیں. اس میں نا تبھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو لانگ ٹرم پالیسی دیں انڈسٹری کو. ہم یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ زپوں کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ بٹنز کی فیکٹری لگانا، جو سارا پیسہ ہمارا باہر جاتا ہے وہ پاکستان میں رہے گا. رائٹ. ہم یہاں پہ لائننگ جو کاٹن کی ہے فیکٹری جو ہم امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے، ہم یہاں پہ کیوں نہیں پاکستان لگائیں؟ پاکستان ایک ہیوج مارکیٹ ہے، اس پہ لوکل مارکیٹ ہیوج ہے، یہ ایکسپورٹ مارکیٹ ہیوج ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کو ریلیف دینا انڈسٹری کو بہت ضروری ہے، اس میں اعتماد پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور جو بالکل مجھے امید گورنمنٹ ہے کو انشاءاللہ ریلیف دینا جیسے اور ورکنگ ہو رہی اعتماد ہے. پیدا کرنا انڈسٹریلسٹ میں بالکل ضروری ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنٹ اپ ہوگا. ویل تھینک یو سو مچ خرم زیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسز. تھوڑا سا ہم کرنسی اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں، آج کی مارکیٹ میں کرنسی اپڈیٹس کیا رہی، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں اور میں مہتاب صاحب سے بھی سوال کروں گی، پھر عدنان صاحب سے بھی. کرنسی اپڈیٹس آپ اسکرینس پہ دیکھ رہے ہیں. یورو سب سے پہلے بائنگ رہی 292.53 کے لیول پر، جبکہ سیلنگ واز 293.06. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 354.91, سیلنگ واز 355.55. US ڈالر بائنگ رہی 277.95, سیلنگ واز 278.45. آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ روپی بالکل سسٹین دکھائی دیتا ہے، کل کے ہی جو ایک سیم مور اور لیس پرائز دیکھے جا رہے ہیں. چائنیز وان بائنگ رہی 38.47, سیلنگ واز 38.54. جی سی سی کرنسی اپڈیٹس بھی ہمارے ساتھ اسکرین پہ موجود ہیں، وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں. سعودی ریال بائنگ رہی 73.94, سیلنگ واز 74.08. یو اے درہم بائنگ ایٹ 76.15, سیلنگ واز 76.29. عمانی ریال بائنگ رہی 721.68, سیلنگ واز 723.16. اینڈ لاسٹلی کویتی دینار بائنگ رہی 904.18, سیلنگ واز 905.81. آج کی مارکیٹ میں کرنسی اپڈیٹس آپ نے دیکھی. میں عدنان صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ اوورسیز خاص کر جو ایک ایشوز میں نے بتایا تھا ویزاز کے حوالے سے، اور جو سکلز ریکوائرڈ ہیں وہ ہمارے ینگسٹرز کو جلدی سے بتائیے کہ کون کون سے ہم کہہ سکتے ہیں سیکٹر ہیں جن کے اندر وہ اپنے سکل سیٹ کر کے اپنے کریئر کو کاؤنسل کر سکتے ہیں صحیح سے. دیکھیں جو سکلز کے اندر ہے، جو یورپین مارکیٹس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے اس ٹائم پہ، پلمبنگ ہے، الیکٹریکل سائٹ ہے، آپ کے ہاسپٹیلٹی ہے، آئی ٹی ہے، اور اس کے ساتھ نرسنگ کا. یہ 5-6 سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ یورپین مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. وہاں پہ ایک جو پلمبر ہے وہ 2 سے 2,500 یورو جو ہے وہ ایزیلی کما لیتے ہیں، جو کہ یورو کے آپ نے ریٹس دیکھ لیے ابھی. جی ایگزیکٹلی. تو دیکھیں سرٹیفائڈ ہو، پراپرلی سرٹیفیکیشن لیں، اور وہاں کی ایک بیسک لینگویج سیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ 8 سے 10 مہینے لگا کے یہ چیزیں کر سکتا ہے. اس کے بعد یورپین مارکیٹ اوپن ہے، آپ کی گلف اسٹیٹس اوپن ہے. جو سینیریوز گلف اسٹیٹس میں اور یورپین مارکیٹ میں چینج ہو رہی ہے، جیسے کہ بھائی نے بتایا تھا کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ انلیگل جو امیگریشن ہے اس کو نہ ہو. ہمارا پاکستانی اگر لیگل طریقے سے جائے گا، لیگل ریمیٹنسز بھی بڑھیں گے ہمارے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا 2 سے 2.5 لاکھ بچہ ہم ہائیلی اسکلڈ اور اسکلڈ یورپین مارکیٹ کی طرف انجیکٹ کر سکتے ہیں پر ایئر. چلیں جی، یہ تو بڑی زرخیز ہے ہماری زمین انشاءاللہ. دیکھیں وہاں پہ ان کو 1.2 بلین مین پاور کی اس ٹائم پہ ریکوائرمنٹ ہے. لیک ہم کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، ہمیں سوچنا ہے، منسٹری کو سوچنا ہے،
ہم سب کو بیٹھ کے ایم او یو سے کے لیکن بعد ہمارے ہمارا ینگسٹرز agreement- کو بھی سوچنا ہے کہ سر وہ اسکلڈ بنیں گے تو ہی ہم انہیں بھیج جی پائیں گے اسکل نا. تو وہ تو ہم تو ہر پلیٹ فارم پہ ہم آپ کے پلیٹ فارم پہ یہی بول رہے ہیں کہ بھائی آپ اسکل سیکھیں, آپ سوشل میڈیا کا نیگیٹو امپیکٹ ہو اس چیز کو چھوڑیں, آپ اسکل سیکھیں اور ہمارے ساتھ آن بورڈ آئیں, ہماری ایسوسیشن کے ساتھ, ہم پروموٹرز کے ساتھ, انشاءاللہ تعالی ہم کر کے رائٹ. میں مہتاب صاحب کوئکلی آنسر پوچھنا چاہوں گی کہ خرم صاحب نے بھی کہا کہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی پالیسیز دے, تو ٹیکسٹائل سیکٹر کو تو آلریڈی بہت ساری پالیسیز دی دیکھیں گئی میں آپ ہمیشہ کو سے. بتاؤں, میں 3 پوائنٹس جو ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ ویلیو ایڈیشن نہیں کر سکتے. جی جی سیٹ کلچر کو ختم کریں, بالکل, کارپوریٹ کلچر کو لے کر آئیں. کارپوریٹ کلچر. اور تیسرا, میں کچھ برانڈز کا نام لے سکتا ہوں, نہیں سر نام نہیں لے سکتے, مارکیٹنگ نہیں ہے. 500 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں جی اور ان حالات میں بھی وہ 1 بلین ڈالرز کو اب ٹچ کرنے والے ہیں. ان کا وی این ہے کہ وہ انہوں نے ٹچ کرنا ہے. دیکھیں وہ پاکستان, وہ اپنا تو کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے لیے یہ 1 بلین ڈالر لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ پہلے 100 روپیہ کما رہے تھے, میں ایکسچینج ریٹ کی بات کر رہا ہوں, اب 278 روپیز ہیں. ٹھیک ہے بجلی کی قیمت بڑی ہے, میں مانتا ہوں ٹیکسز بھی بڑے ہیں, لیکن گینز بھی بڑے ہیں. گینز بھی بڑے ہیں, بالکل تو آپ ان گینز پہ بھی توجہ دیں نا, آپ اس کی طرف بھی دیکھیں. بزنس مین گھاٹے کا سودا نہیں کرتا, پروفٹ میں گین جو ہے, پروفٹ میں لاس برداشت نہیں ہوتا, پروفٹ میں لاس نہیں ہوتا. اگر بڑھائیں گے تو یہ ملک کی گفتگو خدمت جاری ہے, ہوگی. بٹ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ مہتاب حیدر صاحب, عدنان صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ تشریف لائے. خرمزیب صاحب نے بھی جوائن کیا تھا, ان کا بھی شکریہ. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ریمیٹنسز پوائنٹ آف ویو سے, اکانومک کنڈیشن جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ مارکیٹ اس کو انفلوئنس کر رہی ہے, اور یہ ہائر سائڈ جو پنچ ہو رہے ہیں, یہ تمام چیزوں کی عکاسی ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.